شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمقصود موجود والموجود معبود شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر عبادت کی اور اللہ کا ذکر و اذکار کیا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو رب تعالیٰ نے اس کے بدلے میں عید کا دن عطا فرمایا۔ عید کا معنی ہی خوشی ہے اور عربی میں عید اس چیز کو کہتے ہیں جو لوٹ کر آئے بار بار آئے، تو ہر سال یہ عید آتی ہے اور ہم اسے مناتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہر سال عید نہیں بنا سکتا۔ آج ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہم میں موجود نہیں جو زمین کا رزق بن چکے ہیں، جو ہم سے رخصت ہو چکے، اور ہمیں بھی
اسی زندگی کی جتنے ایام ہیں انہیں احسن طریقے سے گزاریں تاکہ جب ہم رخصت ہوں تو ہماری قبر والی رات عید کی رات ہو. یعنی عید کا معنی خوشی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اس طرح پیش ہوں کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم خوشی خوشی قبر میں داخل ہوں اور وہاں سے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائیں. اور پھر عید کے دن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، اور جو غریب غربا ہیں ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید میں شامل ہو جائیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. یہ احسن عمل ہے اور بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے تاکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ عید میں شامل ہو جائیں جو تنگی، دشواری اور تکلیف کا سامنا جن کو ہے. اور انسان جس کو رب تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ رب کا شکر ادا کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ رب تعالیٰ کی اس دینے پر صبر کرے تو رب تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں فائدے کے اندر ہے، اسے کسی حال میں نقصان نہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے رب تعالیٰ اس صبر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور کسی مومن کو خوشی ملتی ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس شکر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یعنی ہر حال میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کہیں پر بھی رسوا نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی کرم سے عطا فرماتا ہے. اور اسی لیے عید کا دن اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ان اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنا آپ نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کے عیب ہم نکالتے ہیں اسے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا دفتر گناہوں سے بھر جاتا ہے. مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا. اب فرماتے ہیں کہ ایک جوہری تھا جو ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتا. آپ سن رہے ہیں آپ عید 8:30 پہ ہی ہوگی، سمجھے بات کی کتنے کہ وہ ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتا تھا. اب وہ کسی جگہ پر اپنے مال دکھا رہا تھا، قیمتی ہیرا اس کے پاس تھا، اور وہ جب دکھانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز قیمتی بیچ رہا ہو ایک تو خریدنے والا ہوتا ہے، ایک دیکھنے والا ہوتا ہے اور تیسرا چھپانے والا ہوتا ہے. ایک بندہ تھا نا وہ سونے کی دکان کے سامنے کھڑا تھا تو ایک شخص نے پوچھا بھائی تو کیوں کھڑا ہے، مسلسل گھور رہا ہے، تو نے کچھ لینا ہے تو اندر آ یا گزر جا. کہا نہیں تو پھر بھی کیا کام ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو موقع چاہیے، جیسے ملے گا میں لے لوں گا اپنا سامان. تو یا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو خریدنے والا، ایک بیچنے والا، تیسرا کہ لینے والا، اور کیا نام ہے دیکھنے والا، اور چوتھا جو ہے وہ اس کو اٹھانے والا. تو جوہری جب اپنا مال دکھا رہا تھا تو اس میں ایک چور بھی تھا جو گھومتا گھماتا کسی چیز کی تلاش میں وہاں تک پہنچا. تو جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا. اس نے سوچا کہ یہ تنہا شخص ہے، یہ سفر میں ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، رات کے کسی پہر یہ سو جائے گا اور میں اس سے یہ چوری بولے نا چوری کر لوں گا. اب اس نے کہا آپ کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے بھی وہیں جانا ہے. دونوں ماہوے سفر ہوئے اور چلتے چلتے رات کا پہر ہوا
جب وہ جوہری سو گیا تو اس شخص نے جب دیکھا وہ آرام کر رہا ہے تو اس نے اس کی جیبیں تلاش کرنا شروع کی، اس کے بٹوا تلاش کیا، اس کا بیگ تلاش کیا، سارا سامان تلاش کیا اور اسے ہیرا، بولے نا ہیرا۔ اب دوسری رات ہوئی، صبح جب وہ ہوئی اور پھر وہ جب بازار لگانے لگا اور کسی جگہ پہ رکا اور جب اس نے اپنی جیب سے ہیرا نکالا، وہ پریشان ہوا چور۔ اس نے کہا رات تو پوری جیبیں میں نے تلاش کی اور یہاں اس کے پاس سے برآمد نہ ہوا، اب رات بھی اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آج رات اس کی خیر نہیں۔ رات جب سویا اور پھر اس نے اپنا کام کیا اور کام کرنے پورا اس کے کپڑوں سے لے کر بیگ تک تلاش کیے، معلوم فرماتے ہیں کہ اسے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ صبح ہوئی، پھر وہ سفر پہ تھا اور جب اس نے پھر اپنی جیب سے اس جوہری نے ہیرا نکالا، وہ پریشان ہوا۔ اس نے کہا پوری رات تو میں اس کے پورے سامان کی تلاشی لیتا ہوں لیکن مجھے یہ ہیرا نہیں ملتا۔ اس نے تیسری رات اس نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو لازمی اسے حاصل کروں گا۔ اور تیسری رات جب وہ ہیرا تلاش کرنے کی تلاشی لی لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے ہیرا نہیں ملا۔ صبح جب وہ منزل پہ پہنچنے لگے اور منزل پہ پہنچ کر جب وہ رخصت ہونے لگے تو اس چور نے اس جوہری سے کہا کہ میرے تیرے ساتھ جو مسافر تھا وہ فقط اس ہیرے کی چوری کے لیے تھا، میں 3 راتوں تک اسے تلاش کرتا رہا لیکن یہ نہیں ملا، مجھے اتنا تو بتا دے تو اسے کس خفیہ خانے میں چھپا کے رکھتا تھا، تو کہاں چھپا کے رکھتا تھا کہ میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اسے حاصل نہ کر سکا؟ تو اس جوہری نے کہا میں جانتا تھا تو چور ہے، میں جانتا تھا تیرے ارادوں کو، میں واقف تھا تیرے ارادوں سے، اور رات جب میں سونے لگتا اور تو بھی سویا ہوتا میں چپکے سے وہ ہیرا اپنی جیب سے نکال کر تیری جیب میں ڈال لیتا اور پوری رات تو اسے تلاش کرتا اور صبح میں اسے تیری جیب سے نکال کے اپنی جیب میں رکھ دیتا اور صبح تو اسے جب رات کو جب اسے تو میری جیب میں تلاش کرتا وہ تو تیری جیب میں تھا، تو نے اپنی جیب کی طرف نظر کی نہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہ مسجد بج نہ مندر بج، نہ مسجد میں نہ مندر میں رب تمہارے اندر ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ کیا کہ مسجد مندروں عبادتوں میں رب نہیں ملتا، رب تو تمہارے من کے اندر ہے۔ ہم سب کو ڈھونڈتے ہیں، سب تلاش کرتے ہیں، کبھی اپنا من تلاش کر کے دیکھو، اپنا آپ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا غالباً یہ شعر ہے، آپ فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہا کہ اپنے من، اور یہاں صوفیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ علماء سے سنتے آئے، آپ نے کئی روایات سنی کہ 14 کروڑ جہان ہیں، کتنے؟ اس کائنات کے اندر رب کے بنائے ہوئے 14 کروڑ جہان ہیں۔ تو صوفیہ نے فرمایا وہ آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے نہیں، اے انسان وہ 14 کروڑ تیرے اندر ہیں۔ جب بندہ رب کی طرف جستجو کرتا ہے تو رب تعالیٰ ایک ایک حجابات اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر رب تعالیٰ اپنی عجائبات اور اپنے معاملات اس پہ واضح فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی عیب جوئی نہ کریں بلکہ اپنے آپ کی اور اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ رمضان کیا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھو دیا، کیا اتنا بڑا ماہ مقدس تھا، اس پہ ہمیں کیا ملا اور کیا ہم نے کھو دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ملوث خاطر رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ حضور کی ذات مقدسہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس کے بغیر انسان نہ رب تک پہنچ سکتا ہے نہ عبادت میں بلندی پا سکتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کے محبوب کو چھوڑ لیتا ہے تو پھر اسے نہ خدا ملتا ہے نہ دنیا کی کوئی سما اسے ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ موتا کے موقع پر، کس پر؟ غزوہ موتا کے موقع پر حضور نے حکم دیا کہ تم صحابہ کو لے کے نکلو اس جنگ کے موقع پر، اس جنگ کے لیے نکلو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے لشکر کو تیار کیا اور پھر آپ کو اس لشکر کو روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد
آپ خود رک گئے. آپ نے فرمایا کل جمعہ ہے, جمعہ پڑھ کر میں چلا جاؤں گا, اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے اور میں ان سپاہیوں کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو روایات میں آتا ہے جب جمعہ کا دن تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے, آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو پوچھا کہ تم موتا نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا, لیکن میں لشکر کو پہلے بھیج دیا, اور میں بعد میں نے کہا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں اور اس کا ثواب پا لوں, اور اس کے بعد میں اس جنگ میں ان کے پاس مل جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بات یہ نہیں ہے, بات ہے حکم کی. جب حکم کسی بڑے کا ہو یا باپ کا ہو یا والدین کا ہو یا حضور کی ذات مقدسہ کا ہو, تو پھر سب چیزیں چھوڑ کر اس حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے. کہا کہ جب تمہیں حکم دیا گیا تم چلے جاؤ, اور اس کے بدلے تم نے سوچا میں جمعہ پڑھ کے ثواب پاؤں گا, آپ نے فرمایا نہیں, اس حکم کی تعمیل پر جتنے لوگ غزوہ موتا میں شامل ہوئے, اور اگر زمین و آسمان سونے کے بن جائیں اور اس کی ساری چیزیں سونے کی بن جائیں, اور پھر وہ ان سب کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے, اور پھر وہ ان سب کا ثواب اللہ انہیں عطا کرے, ان کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا حضور کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہا کہ حکم کا دیکھا جاتا ہے جو حضور کی ذات مقدسہ سے پھر جاتے ہیں, حضور کے حکم کو پس پردہ ڈال لیتے ہیں, پس پش ڈال لیتے ہیں, حضور کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں, تو یاد رکھنا ان کے سجدے بیکار ہیں, ان کے آنسو ضیاء ہو گئے, ان کے سجدے کسی کام کے نہیں ہوئے, ان کے ہاتھ خالی واپس لوٹے, ان کے قیام ایسے ہی گزر گئے. تو کہا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اگر بندہ چلے گا تو رب تعالیٰ ایک سجدے کا ثواب 1000 سجدے کے برابر عطا فرمائے گا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور پھر اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے, اتنی الفت کا تعلق ہے, اتنی رب تعالیٰ کی چاہت اپنی مخلوق کے ساتھ ہے, رب تعالیٰ اتنا لاڈ رکھتا ہے اپنے بندوں کا. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا, اور یہاں تک کہ وہ لوگوں کے حقوق کھا لیتا, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا, لوگوں کے مالوں کو غصب کر لیتا. کوئی وہ بادشاہ تھا, اس سے کون پوچھتا اور کون اس سے بات پوچھ کرتا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ ایک بوڑھی بیوہ عورت کی زمین تھی اور اس کی جھونپڑی تھی. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ زمین مجھے بیچ دو اور میں تمہیں اس کے ڈبل پیسے دوں گا. اس بوڑھی عورت نے وہاں زندگی کی جوانی کی بہاریں دیکھی تھی, اپنی شوہر کے ساتھ دن گزارے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ اس نے دن گزارے تھے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے تنکا تنکا کر کے جوڑا ہے, میں نے بڑے مشکل سے یہ آشیانہ بنایا ہے, میں اسے تیرے سپرد نہیں کروں گی. ہاں جب میں مر جاؤں تو بھلے اسے لے لینا, لیکن زندگی میں اسے آج بھی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ شہر آ جائے تو وہ اپنے گاؤں دیہات ان چیزوں کو وہ عجیب سا معیوب سمجھنا لگتا ہے. یاد رکھنا انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہی اس کی اصل ہوتی ہے. اگر وہ اسے حقیر جانتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر جان رہا ہے. تو یاد رکھنا جو حقیقت ہے اس سے جو بھاگے گا وہ کبھی بھی منزل پہ پہنچ سکتا نہیں ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بادشاہ غاصب تھا, وہ زمینوں پہ قبضہ کرتا. تو بادشاہ نے کہا, اس سے بہت کوشش کی اس کو ہٹانے کی, لیکن وہ بوڑھی عورت اس جگہ جمی رہی, وہ کہیں جاتی نہیں تھی. اس نے کہا بڑی مشکل سے یہ جگہ میں نے بنائی, میرے شوہر نے بنائی, میرے شوہر کی نشانی ہے, میں کیسے چھوڑ جاؤں اسے, میں کیسے بیچ دوں اسے. لیکن بادشاہ بھی اسی تاڑ میں تھا کہ کہیں یہ جائے اور میں اس پہ قبضہ کر لوں. روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کام کے سلسلے میں وہ بازار گئی اور جب اسے آنے میں دیر ہوئی تو وہاں پر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا, اس کی جھونپڑی کو گرا دیا, اس کو برابر کر دیا,
اور پھر وہاں جا کر اس کو برابر کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹی تو اس نے اپنے گھر کو دیکھا جو مسمار ہو چکا تھا، جو ختم ہو چکا تھا، جو تباہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے جب اس تباہ حال گھر کو دیکھا، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے اس تباہ حال گھر کو دیکھا، آج بھی یاد رکھنا کتنی بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنا دیں، اس کا رہنے والا موت کے گھاٹ ضرور جائے گا، اس کے رہنے والے قبر کی زندگی کو ضرور پائیں گے۔ آپ محلات کو دیکھ لیں، اس کے رہنے والے سدا محل میں نہیں رہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہم جس پہ گھمٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم کبھی رہ سکتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کے 2 جملوں نے اس پوری بستی کو الٹ دیا۔ صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب وہ بوڑھی عورت واپس پلٹی، حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ شب معراج کی شب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور شب معراج پر جا رہے تھے اور براق پہ سوار تھے، آپ نے کسی چیز کو آگے گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا یار، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا چیز تھی جو مجھ سے پہلے آگے آسمانوں میں چلی گئی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مظلوم کی آہ ہے، اس کی بددعا ہے، جو عرش جس کے اللہ کے درمیان پردہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر اللہ سیکنڈوں میں، اللہ ہفتوں میں، اللہ مہینوں میں فیصلے کرتا ہے، اور جس نے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، میں آگے بات کروں گا، تو یاد رکھنا کہ وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو، اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آئے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت کے 2 جملوں نے اس پوری قوم کو تباہ کر لیا، اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں غرق کر دیا۔ تو کہا کہ اس کی کیا لفظ تھے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ میرا تیرے سوا سہارا کون تھا، اور تیرے سوا تھا کون؟ میرا شوہر بھی مر گیا، بچے بھی نہیں تھے، یا اللہ میں تیرے آسرے پہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، یا اللہ میں تیرے امید پہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، یا اللہ اگر میں نہیں تھی کیا تو بھی اس کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ کیا تو نے بھی اس کی حفاظت نہیں کی؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ فرمایا کہ اس مظلوم کی آہ جب دل سے نکلی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جا اس بادشاہ کو بستی سمیت غرق کر دے۔ تو کہا اس مظلوم بوڑھی عورت کی آہ کو جب اس نے کہا کہ اللہ میں نہیں تھی، کیا تو بھی نہیں تھا؟ تیرے سوا میرا آسرا کون سا تھا؟ تو کہا کہ اللہ نے اسے زمین میں غرق کر دیا۔ تو آج کے جو معاملات ہیں ہم دیکھیں یہ عذاب کی کیفیات ہیں۔ آج لوگ مذاق کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی وائرس نہیں ہے، یہ وائرس نہیں ہے۔ یاد رکھنا وائرس کوئی بھی ہو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خفیہ لشکر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کے خفیہ لشکر ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو ان پہ اپنے خفیہ لشکر کو بھیجتا ہے۔ یہ خفیہ لشکر جس سے لوگ مرنا شروع ہوتے ہیں، تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بے آبرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس سے مذاق نہ لیں۔ پچھلی قوموں میں جب عذاب کے آثار آتے وہ ہنستے تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، جتنی بھی قومیں ہیں، قوم لوط، جتنی بھی قومیں جن پہ عذاب رب نے نازل کیا، ان پہ جب عذاب آنے والا ہوتا وہ ہنستے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اے نوح تو کشتی بناتا ہے، ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان کے بیٹا ہی کہنے لگا ابا جان میں تو اپنے ساتھیوں سے اونچی چٹان پہ چڑھ جاؤں گا جہاں پانی بھی نہیں پہنچے گا۔ تو رب نے کہ نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چٹان کتنی بھی اونچی ہو اللہ کے عذاب سے بچ سکتی۔ تو یہ ہماری اس بات کو یاد رکھنا کہ جب ہم اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر عذاب سختی کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں شدت آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب تیزی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ جتنے بھی تیرے وائرس ہیں اور جتنے بھی تیرے عذاب ہیں، اے اللہ ہمیں سارے عذابوں سے محفوظ کر، ہماری زندگی کو سکون والا بنا، راحت والا بنا، اطمینان والا بنا، ہماری زندگی کے اندر اللہ سکون نازل فرما۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا
فریادیں اور دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر آسانیاں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا۔ جب استاد مقرر کیا وہ کئی سال تک اس ایران کے بادشاہ کے بیٹے کو پڑھاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی اور جب اس کو سند ملنے لگی تو اس کے استاد نے اسے کمرے میں لے گیا، اسے خوب پیٹا، صحیح دل کھول کے پیٹا اور پیٹ کر اسے رخصت کیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس آیا، بادشاہ سلامت میرے استاد نے مجھے بہت مارا ہے۔ کیا کہا؟ بہت مارا ہے۔ تو وہ بادشاہ تھا۔ یاد رکھنا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں نا، کمینے جن کی خصلت میں کمینگی ہوتی ہے، وہ کبھی استادوں سے پوچھا نہیں کرتے۔ استاد اور باپ کبھی بھی بے وجہ کسی بچے کو نہیں مارے گا۔ آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، آپ کسی کے شاگرد ہیں اور وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو اتنی چاہت سے پیار کرے گا جتنا والدین کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں۔ کتنے؟ ایک باپ جس سے تو پیدا ہوا، ایک باپ جس کے گھر تو نے شادی کی، ایک باپ جس سے تو نے علم سیکھا۔